بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل اسکولنگ 1 to 10۔ آج ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق اور ان کا مقام، اس پر ہم سب سے پہلے قرآن کی 15ویں پاری کی سورت دیکھتے ہیں، نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل۔ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، 24 ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ فضیل بن عیاض سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بہرحال ان کی خدمت کرو چاہے تمہیں کتنی ہی تھکاوٹ ہو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، انہیں حقارت سے نہ دیکھو، ظاہر و باطن میں ان کے سلسلے میں تم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، جب تک وہ زندہ رہیں ان پر رحم کرو اور جب مر جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ سورہ لقمان میں بھی ذکر ہے ایسا ہی، اور اس کے بعد ترمذی اور ابو داؤد شریف میں یہ دونوں میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، فرمایا اپنی ماں سے۔ پھر پوچھا کس سے، فرمایا اپنی ماں سے۔ پھر پوچھا کس سے، فرمایا اپنی ماں سے۔ پھر کس سے، پھر اپنے باپ سے، اور پھر حسب مراتب قریبی رشتہ داروں سے۔ یہاں یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ والدہ کے بعد والد کو کہا گیا، مقصد یہ بتانا ہے کہ بعض ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی خلقت کے اعتبار سے، ان کی جسمانیت کے اعتبار سے والدہ پر رکھی تھیں، تو وہ 3 کام کے بچے کو رکھنا، پھر اس کو پیٹ میں رکھنا، پھر پیدا کرنا اور پھر اس کو دودھ پلانا، یہ 3 مرحلے کیونکہ باپ کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، اس لیے ان 3 کاموں کے اعتبار سے والدہ کو کہا گیا، اور بہرحال مقام دونوں کا برابر ہے۔ بے شک والدین عظیم ہیں، ان کی قدر و منزلت کو جاننے والے بھی عظیم ہیں۔ جس طرح ہر انسان پر والدین کے بے شمار احسانات ہیں، اسی طرح والدین کے حقوق پر بھی انسان پر بے شمار حقوق ہیں۔ ان حقوق کو پورا کرنا انسان کی خوش بختی اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس میں سستی برتی گئی تو یقیناً زبردست بگاڑ اور عظیم خسارے کا خطرہ ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا لازمی فرض ہے اور یہ آسان کام ہے، اگر اس کے مطابق دھیان کیا جائے، تربیت ہو ایسی اور اس کی پریکٹس ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گھر میں جب ایسی فضا بن جاتی ہے اور ماحول ایسا بن جاتا ہے تو پھر اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سارا کام اللہ کی طرف آنے پر ہے۔ جب اللہ کی طرف
جب جو خاندان چلے گا، جو گھر والے چلیں گے تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے راستے سے ہٹ کر اگر زندگی کے معمولات بنا لیے جائیں، گھر کا ماحول بنا لیے جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ تمہارے تو اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 4، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کا غصہ ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 5، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 6، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نافرمانی سے بچائے، اور اگر کوئی ان سے نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو معاف کرے۔ والدین کو ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں اور ان کی گناہوں سے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ نمبر 7، ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر جرم کی گرفت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ یعنی بدلہ مرنے سے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خود باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔ نمبر 9، جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات کو پورا کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو، پھر بھی اللہ کے نزدیک فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے، نہ ان کی مانی ہوئی منت کو پورا کرتا ہے، وہ اگرچہ ان کا فرما بردار بھی رہا ہو، پھر بھی اللہ کے نزدیک نافرمان سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع دیا ہے کہ والدین دنیا سے چلی بھی گئے ہیں، اس کے بعد بھی اولاد جو ہے وہ ان کی نافرمانی کا کفارہ ادا کر سکتی ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یوں روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کریم سے دریافت فرمایا کہ میں احسان کا معاملہ کس کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ اور پھر پوچھا، کس کے ساتھ کروں؟ پھر اپنے ماں سے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا، کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں؟ پھر فرمایا، اپنی ماں سے۔ اور چوتھی مرتبہ اپنے باپ سے اور قریبی رشتہ دار سے۔ اچھا، اس کی ماں باپ کے فرق کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے کہ وہ ان کی جسمانی ساخت کے مطابق اعمال سے متعلق ہے، اور رتبہ اور مقام اور حق دونوں کا برابر ہے۔ ماں باپ پر لعنت بھیجنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بڑا گناہ آدمی کا یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ پر کیوں کر لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ جب کوئی کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے اور کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو دونوں کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا بھی پلٹ کر اپنے والدین کو برا بھلا کہلوانا ہے۔ تو یہ ہم نے آج قرآن حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا
کہ والدین کے لیے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23، 24 اور سورہ لقمان میں بھی والدین سے اچھا سلوک اور خدمت کا بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے یہ ملتی ہے نصیحت کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا جائے، یہاں تک کہ ان کے ملنے والوں کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر ہو سکیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔